اللہ تعالیٰ کو چھوڑنے کے نقصانات کیا ہے؟ مطلب دیکھیں، اگر مثال اللہ والے دیتے کہ جو ہے ایک ہال جوتنے والا جو ہوتا ہے، فارمر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بندہ کیا کرتا ہے، ایک بیل کو لاتا ہے۔ وہ بیل کو اسی لیے لاتا ہے کہ اس کے کھیت کے کام میں آسانی ہو اور اس سے فائدہ ہو۔ بس وہ اپنے کام کے لیے کیا کرتا ہے، مالک بیل کو لاتا ہے۔ تب جب بیل کیا ہو گیا، وہ مالک کا غلام ہو گئے۔ اب دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بھی ہم جو ہے غلام ہیں اور اللہ ہمارا آقا ہے۔ اب دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ہم رب بول کر جب ٹک گئے ہیں نا، تو اس کے فائدے دیکھو، اور جب اللہ تعالیٰ کو ہمارا رب نہیں ہے بول کے اگر ہم چھوڑ دیے تو اس کے نقصانات دیکھو۔ ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں۔ اور پھر مالک جو ہے، جو بیل کا، وہ اس کو ٹیک کیئر کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کو گھاس کھلاتا ہے، اور وقت پہ جو چیز ہونا ہے اس کو وہ دیتا ہے۔ کب تک دیتا ہے؟ جب تک اس کے انڈر میں ہوتا ہے بیل، جب تک اس کے ساتھ ہوتا ہے بیل۔ اگر وہ بیل چاہتا ہے کہ یہ میرا مالک سے چھٹکارا پانے کے لیے میں وہاں سے نکل جاؤں، تو پھر جب وہ کیا ہے، ٹھوکر کھاتا ہے، در بدر گھومتا ہے، اور اگر وہ جاتا ہے کہیں کسی کے پاس اگر کچھ کھاتا بھی ہے تو اس کو ڈنڈے پڑتے، لات پڑتی ہے۔ کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ وہ اپنے مالک کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اسی حساب سے جب ہم اللہ کو رب بول دیے تو اس پہ قائم اور ٹک جانا۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے اور ادھر ادھر در بدر جا رہے ہیں تو ہم ادھر بھی ٹھوکر کھا رہے ہیں، ادھر بھی ٹھوکر کھا رہے ہیں، ادھر بھی لاٹھی پڑ رہی ہے، ادھر بھی لاٹھی پڑ رہی ہے۔ تو اللہ والے یہ مثال سے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ مالک بول کر ٹکنے کے فائدے بہت ہیں، کہ اللہ ہماری پرورش کرتا ہے۔ اگر اللہ ہم نہیں پال رہا بول کر اپنی خود کی زندگی، منمانی زندگی اگر ہم جینے لگ گئے یا اپنی زندگی میں لگ گئے تو ہم ہر جگہ سے ٹھوکر کھاتے، پھر ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اللہ کے سوا۔ اسی لیے جب اگر ہم کلمہ پڑھ لیے لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تیرے سوا کوئی رب نہیں، تو اس پہ قائم رہنا، تو اللہ ہماری پرورش کرتا ہے۔ اگر ہم ایمان لانے کے بعد پھر انکار کر کے اپنی زندگی میں اللہ کو منہ نہیں دکھا کے اپنی طرح مرضی کی زندگی جی لیے، تو ہم بھی ٹھوکر کھاتے، ہم بھی پریشان ہوتے، وہ بیل کی طرح جو بیل مار کھا کے، جب مار کھانے کے بعد پھر وہ مالک کے پاس آ جاتا ہے تو پھر مالک بھی مارتا ہے اس کو، کیونکہ تو میرا ساتھ نہیں دیا، مجھے چھوڑ کے چلے گا۔ تو آج اسی لیے بھی ہم اللہ کو چھوڑ کے پہلے دنیا کی طرف جاتے، جب دنیا والے لات مارتے تو پھر ہم اللہ کی طرف پلٹتے، جب اللہ بھی یہ کہتے کہ اگر تو پہلے سے ہی میرا ہوتا تو میں خود تیری پرورش کرتا۔ تو ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ کو رب بول کے ٹک جانے کے فائدے بہت زیادہ ہے، اور اللہ کو رب نہیں ہے بول کے اپنی زندگی میں خود ہم اپنی مرضی کی زندگی جینا، اس میں نقصانات اور خسارہ ہے۔ ہمیں اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔